السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، اس سال کا رمضان ختم ہونے ہی والا ہے۔ اگلے سال ہم نہیں جانتے کہ ہم کس حال میں ہوں گے، کہاں ہوں گے۔ رمضان میں ہر شخص زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی طرف توجہ دیتا ہے، جس سے ہمارا ایمان تازہ رہتا ہے۔ مگر رمضان کے بعد ہم نہ صرف نیکیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ایمان کی لذت بھی کھو دیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اللہ ہمیں صرف رمضان میں ہی دیکھتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ رمضان میں صرف اپنے ظاہر کو بدل لیتے ہیں، ظاہری اعمال کی طرف توجہ دیتے ہیں جن سے ہمیں ثواب تو ملتا ہے مگر ساتھ لوگوں کی تعریف بھی ملتی ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو رمضان میں اپنے باطن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ کیا آپ اس انتظار میں نہیں کہ عید پارٹی پہ آپ کون سے گانے سنیں گے یا کس گانے پہ رقص کریں گے یا ایسی کون سی محفل میں جائیں گے جہاں پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوگا۔ دوستو، ہم انسان ہیں، گناہ ہمیں کھینچتا ہے۔ اگر ہمارا دل گناہ کرنے کو چاہتا ہے تو یہ ایک فطری بات ہے، مگر اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے نفس سے لڑتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج ہم یہ وعدہ کریں کہ اس سال ہم خود کو بہتری کی طرف لے جائیں گے اور الرحمن کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو فرض عبادتوں میں سب سے زیادہ نماز محبوب ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں اور دوستوں سے بچیں جو ہمیں نماز سے غافل کر دیتے ہیں۔ ایک انسان کے لیے اچھی صحبت بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ان لوگوں میں وقت گزاریں جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں، نہ کہ آپ کو دنیا کی دلدل میں اور دھسا دیں۔ کسی بھی وقت کو فارغ سمجھ کر ضائع مت کریں۔ اچھی اسلامی کتب اور لیکچرز کو اپنے ساتھ رکھیں، ان چیزوں سے آپ کا ایمان تازہ رہے گا۔ اگر ہم چاہیں تو ہم رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھ سکتے ہیں، جیسے ہم شوال کے 6 روزے رکھ کر پورے سال کے روزوں کا اجر کما سکتے ہیں۔ ہم نبی اکرم کی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ کر بھی اپنے درجات کو بہت بلند کر سکتے ہیں۔ رمضان میں ہم سب تراویح بھی بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو عام دنوں میں یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ ضروری یہ نہیں ہے کہ ہمیں 8 پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے رکعت۔ ضروری یہ ہے کہ جب ہمارے دوست ہمیں کسی محفل میں بلا رہے ہوں یا ہمارے گھر والے چین کی نیند سو رہے ہوں تو ہم صرف اللہ کے لیے عبادت کو ان سب باتوں پر ترجیح دیں۔ دوستو، ہم آج کل کی جنریشن، ہم نہ صرف بہت ذہین ہیں بلکہ ہمارے پاس بہت سی آسائش ہیں، الحمدللہ۔ ہمارے لیے یہ ہرگز مشکل نہیں کہ ہم روز قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے مطلب کو سمجھیں اور اس کی تفسیر یا تو سن لیں یا پڑھ لیں۔ یہ عمل ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جب قیامت کے روز دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے تو کہیں گے کہ ہم تو صرف ایک پہر ہی دنیا میں ٹھہرے تھے یا شاید 1 گھنٹہ۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک یہ آیت ہمیں اس بات کا وعدہ کرتی ہے کہ ہماری آج کی تمام پریشانیاں، دکھ، محرومیاں ہمارے لیے خواب ہو جائیں گی اور اللہ نیک بندوں کو اس گھنٹے کی مشکل زندگی کے لیے ابدی جنتوں اور نہ ختم ہونے والی راحتوں کا مالک بنا دے گا۔ آج ہمارا صدقہ کیا ہوا مال، نماز، روزے جو ہمیں بہت بھاری لگتے ہیں، روزے قیامت وہ اللہ کی حکم سے ہمارے لیے باعث نجات بن جائیں گے، اور وہ لوگ جو آج غفلت اور گمراہی کی پرتعیش زندگیاں بسر کر رہے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ ان کے عروج کو زوال نہیں، وہ اس روز ماتم کریں گے کہ ہم نے ایک پہر کی لذتوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتوں کو کھو دیا۔ بے شک یہ لوگ بڑے خسارے میں رہیں گے۔ تو انشاءاللہ دوستو، اس رمضان کے بعد ہم پوری کوشش کریں گے کہ عبادت کو جاری رکھیں، اپنی اصلاح کریں اور اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے رہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں، ایمان کی زندگی اور شہادت کی موت مانگیں۔ ہم اللہ سے اس دن اس کے عرش کا سایہ مانگیں جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔